27 سال مسلسل جہاد کرنے والا حضرت سیدنا عبدالوہاب بن عطا خفاف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، مجھے مدینہ منورہ کے مشائخ نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ امید سے تھی اور آپ کا بیٹا ربیعہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر چلے گئے۔ 27 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ منورہ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، یا اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ قریب تھا کہ دونوں دست و گریبان ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں۔ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی تجھے سلطان کی عدالت میں لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور پھر مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے شخص، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی باہر آئی اور کہا، یہ میرے شوہر ہے اور ربیعہ ان کا بیٹا ہے۔ جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربیعہ میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ میرا بیٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا وہ 30,000 دینار کہاں ہے جو میں چھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کی، وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گی۔ پھر حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد چلے گئے اور اپنا حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس، حسن بن زید، ابن ابی علی لہبی، مساحقی اور مدینہ شریف کے دوسرے معزز حضرات رحمہم اللہ تعالی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دینے لگے۔ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ گھر ہی میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا فرما لیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ آپ بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر تھوڑا نیچے کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ ان کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے جو علم کی موتی لٹا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربیعہ بن عبد الرحمن ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا۔ وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت و رفعت؟ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، تو پھر سنیے، میں نے وہ تمام مال تمہارے بیٹے پر خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرچ کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔